موضوع الدرس الآداب مع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله والنعمة، والله علیم حکیم۔ الحمدللہ سورۃ الحجرات میں اللہ نے ہمیں آداب بتلائے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بات میں، قول میں، عمل میں، فعل میں مسلمانوں کا کیا ادب ہونا چاہیے۔ پہلا ادب بتلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور دوسرا ادب سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر میرے محبوب سے گفتگو ہو تو تم اپنی آوازوں کو میرے مدنی کی آواز سے اونچا نہ کریں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ کو اس طرح نہ خطاب کریں، نہ پکاریں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسی غلطی ہوئی ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جملہ حالیہ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ ہمارے اعمال جو ہیں سارے غارت ہو گئے۔ آگے ترغیب ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور پاک کے سامنے، آپ کی تعمیل حکم کرتے ہیں، آپ کے سامنے آوازوں کو بھی نیچا رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مانج لیا ہے، صاف کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام تقوی نصیب فرمایا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت۔ اب اس کے بعد اور ادب سکھاتے ہیں، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے محبوب آپ کو جو گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتی ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ کم عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے جب آپ ان کی طرف توجہ فرماتے تو بات کرتے تو بہتر ہوتا۔
واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو یہ آداب ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آج کے سبق میں جو ہم نے آیات مبارک تلاوت کی ہے، ان میں ایک اور حکم ہے اور بڑا اہم حکم۔ اس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے لوگ جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں احکام، عقائد، ایمان سکھلا دیے، ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ نمازیں قائم کرنی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنی۔ چونکہ دو بنیادی حکم ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ ایک عبادت بدنیہ کی سب سے اہم عبادت ہے نماز، اور یہ اتنی اہم ہے کہ گویا عماد ہے، دین کا ستون ہے، اور یہ اتنی اہم ہے گویا صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو اپنے رب سے ملانے والی چیز جو ہے وہ نماز۔ نماز جو ہے بندوں کو گناہوں سے بچانے والی، فواحش سے روکنے والی، صراط مستقیم پہ رکھنے والی عبادت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حال میں بھی، یعنی آدمی گھر میں ہے، سفر میں ہے، مریض ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں ہے، دشمن کے سامنے صفیں کھڑی ہیں، نماز پھر بھی معاف ہے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے، اسی لیے۔ اور دوسرا، جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ پورے قرآن میں نظر دوڑائیں تو جہاں بھی نماز کا حکم ہوگا ساتھ ہی زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں بھی دیکھیں گے تو دونوں حکم ہیں۔ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا دو عبادات ہیں، ایک عبادت بدنی ہے خالص، اور ایک عبادت مالی ہے خالص۔ نماز میں آپ کے بدن پہ مشقت ہے لیکن کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتا، تو عبادت بدنی۔ اور زکوٰۃ میں آپ نے پیسہ دینا ہے، اس میں مشقت کیا ہے؟ آپ نے اٹھایا اور دے دیا، آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا، میری زکوٰۃ جا کے تقسیم کر دو، آپ نے زکوٰۃ مدرسے میں دے دی کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے آگے تقسیم کر دو، کوئی مشقت والی بات نہیں، وہ خالص عبادت مالی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں۔ کیا مانا کہ آدمی دیکھیں، اللہ نہ کرے غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو اللہ معاف فرمائے کبھی کبھی وہ اپنے اس غربت کی وجہ سے بھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، سڑکوں پہ وارداتیں کر رہے ہیں، غربت ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ فقر جو ہے نا ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ کہیں کفر میں پہنچ جاتا۔ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں غربت ہے، ایک تو بعد میں آتے ہیں پر ساری دنیا کے گردوں پہ پھلانگتے ہیں، آخر کیا ہے؟
آگے جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں وہ کم باعزت ہیں آپ سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، رحم فرما. تو آپ بات کو سمجھیں کہ غربت ایک ایسی چیز ہے. اب آپ پوری دنیا پہ ایسے آنکھیں بند کر کے نظر ڈال لیں، جن جن ملکوں میں غربت ہے وہی فرق باطلہ نے اپنے مشن قائم کیے ہیں. قادیانیت کہاں پھیلتی ہے؟ جہاں غربت. عیسائیت کہاں پھیلے گی؟ جہاں غربت ہے. ہندوازم کہاں پھیلائیں گے؟ جہاں غربت ہے. لوگ مجبور ہیں، ایک وقت کے کھانے کے لیے مجبور ہیں. وہ آ کے باقاعدہ اپنا مشنری کے تابع ہسپتالیں بناتے ہیں، سکول بناتے ہیں، انہیں کھانا پہنچاتے ہیں، لوگ کافر ہو جاتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جب زلزلے آتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں مظفر آباد میں کشمیر میں آیا، اسی طرح سونامی آیا انڈونیشیا میں، اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ہیٹی میں آیا، چلی میں آیا. تو جب زلازل آتے ہیں اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بچے جن کا ماں باپ مر گیا، معصوم بچے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بلکتے ہوئے رو رہے ہیں، یہ ساری کافر NGOs جو ہیں وہ ان کو آ کے لے لیتی ہے. ہمدردی نہیں ہوتی، انہیں کافر بنانا ہے. اور ایک معصوم بچہ ہے 4 سال کا، جو اس کو روٹی دے گا، کھانا کھلائے گا، اسکول میں پڑھائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے مذہب اسلام کیا ہوتا ہے اور عیسائیت کیا ہوتی ہے، یہودیت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا. میرے لیے تو یہ راستہ ہے نا جنہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی. تو اسی لیے اللہ نے دوسرا نظام دیا ہے زکوٰۃ کا. اور زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کے جیسے ٹیکسز ہوتے ہیں کہ جناب یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ موت ٹیکس ہے، یہ چولہا ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے. زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس تو آپ غریب سے، امیر سے، سارے جہان سے لیتے ہیں، بلکہ امیر دیتا نہیں ہے، غریب سے زبردستی لیتے ہیں. زکوٰۃ کا تو معنی یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، کہ غنی سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. غریب سے تو لینی نہیں. اور اس کے لیے بھی اللہ نے باقاعدہ قرآن میں فرما دیا کہ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، الرقاب، غارمین، مسافر، کسی کی گردن چھڑانی ہے، کوئی نئے اسلام میں آئے تالیف قلب کے لیے ان کو دینا ہے، یا بالکل فقیر ہے یا مسکین ہے. بعض فقیر ہوتے ہیں، بعض سائل ہوتے ہیں، بعض مسکین ہوتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے جی کہ 2.5% ہے، اور وہ بھی خالص نفع پر سے سارے اخراجات کے بعد جو ہمیں بچے گا. اور اس میں یہ بھی حکم دے دیا کہ اگر زکوٰۃ تم اپنے غریب رشتہ دار کو دو تو تمہیں 2 ثواب ہوں گے. ایک زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوگا. اب جناب بغیر کسی اعداد و شمار کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، ہر آدمی اپنے محلے میں دیکھ لے کہ میرے محلے میں 500 بندہ ہے، ان میں غریب کتنا ہے. مثال کے طور پر 100 بندہ غریب ہے، 400 امیر ہے. اگر وہ 100 بندے کو زکوٰۃ دے دے، اس کو کسی جگہ محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کسی کے آگے جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، گردے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لڑکیاں بیچنے کی ضرورت نہیں. آپ رات دن نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آدمی نے یعنی 9 سال کی لڑکی 70 سال کے بوڑھے کو بیچ دی. پیسہ بھوک ہے. نے کہا چلو ایک لڑکی قربان ہو جائے گی، باقی تو بچیں گے نا. ورنہ کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو بیچ دے اور اولاد کو لے کے آگے باقاعدہ سڑک پہ اشتہار لگا کے کھڑا ہو جائے کہ میرے بچے کو لیتا ہے. وہ کہتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو چلو جو لے جائے گا ان کو کھانا کھلائے گا، کام لے گا، کچھ کرے گا، بچ تو جائیں گے، زندہ تو رہیں گے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے احکام جو ہیں وہ بڑے جامع، مانے، کامل، مکمل ہیں.
اب قصہ یہ تھا کہ بنی المستلق کے لوگ جب مسلمان ہوئے، ان کے سردار کا نام تھا حارث بن ضرار، اور ان کی بیٹی جو ہے پھر وہ بیوی بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین۔ بعض علماء نے میمونہ لکھا ہے لیکن صحیح روایات میں جویریہ۔ حارث بن ضرار کو حضور پاک نے جب اسلام سکھا دیا تو یہ بھی بتلا دیا کہ اب تم اپنے قبیلے کے اندر سردار ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سال کے بعد وصول کر کے بھیجنی۔ اس نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، لیکن اتنا ضرور فرمائیں کہ آپ جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو کوئی عامل بھیج دے، کوئی بندہ بھیج دے، ہم سب اکٹھا کر کے زکوٰۃ اس کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب روایات بہت مختلف ہیں لیکن تمام تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے آدمی نہ بھیجا، حارث بن ضرار پریشان ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اور وہ کچھ لوگوں کو لے کے نکلا کہ میں جا کے حضور سے پوچھوں کہ آپ نے تو بندہ بھیجنا تھا، حضور آپ نے آدمی نہیں بھیجا، آپ ناراض ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رحمت دو جہاں نے حضرت ولید ابن عقبہ کو بلایا کہ تم جاؤ قبیلہ بنی المستلق میں اور حارث بن ضرار کو جا کے ملو اور وہاں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں عامل صدقہ، یعنی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بندے کو بھیجنا۔ اچھا، اور جس کو آپ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجیں گے اس کو تنخواہ بھی دے سکتے ہیں، کیوں؟ وہ آخر نوکر تو نہیں ہے۔ جیسے مدارس ہیں، ہمارے جتنے دین کے مدرسے ہیں ان کے سفیر ہوتے ہیں جو چندہ کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ سارا سال چندہ کرتے رہیں گے تو خود کہاں سے کھائیں گے؟ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر چندے سے چوری کریں گے، تو ان کو دینا بھی جائز ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا، ولید ابن عقبہ روانہ ہوا، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ بھائی میری اس قبیلے سے پرانی دشمنی ہے، اللہ رحمت کرے، میں حضور کا حکم ہے ٹال تو نہیں سکتا، میں جا تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے چھوڑتے ہیں زندہ کہ نہیں چھوڑتے۔ عرب قبائل میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دشمنیاں 100 سال بھی زندہ رہتی ہیں۔ اسی طرح جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ دشمنی ہو یا دوستی ہو، صدیاں بیت جائیں وہ بات قائم رہے گی۔ اور اب دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ راستے میں خود بخود ڈر کے واپس آ گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ تو گئے، ان کو بھی پتہ چلا کہ حضور پاک کا آدمی آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنے چند آدمیوں کو لے کے ہتھیار لے کے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا پٹھانوں میں قبائل میں خوشی والے دن بھی فائرنگ کرتے ہیں، شادی ہو تو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں کیا جوڑ ہے شادی کا اور فائر کرنے کا، کیا جوڑ ہے؟ یہ خوشی کی علامت ہے، وہ موت کی علامت ہے، ان کو پتہ نہیں کیوں ملاتے ہیں۔ ایک جاہلیت کی عادت ہے، چلی جا رہی ہے۔ اچھا، جتنی بڑی شادی ہوگی اتنے ہزار ہر راؤنڈ ضائع کر دیے جائیں، تو وہ بھی ہتھیار لے کر باہر نکلے اپنے قبیلے سے کہ بھئی ہم راستے میں چلے جائیں تاکہ حضور کا جو آدمی آ رہا ہے اس کو استقبال کر کے لے آئیں۔ اس نے جو دیکھا کہ قبیلے کے باہر وہ لوگ مسلح کھڑے ہیں، یہ واپس بھاگنے کا، میرے مارنے کے لیے آئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں واقعات ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے
تو انہوں نے اپنے عقل کے مطابق جو سمجھا تھا اس کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تھا لیکن میری دشمنی تھی، وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے، تو جب وہ مجھے مارنے کے لیے نکل آئے صاف بات ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ وہاں کچھ مسلمان نوجوان جو بیٹھے تھے جوش والے، انہوں نے کہا حضور حکم دیں کہ ہم اس قبیلے پہ چڑھائی کریں کہ حضور کے قاصد کی توہین کرے، آپ بھیجیں قاصد اور وہ اس کو قتل کرنا چاہے اور پھر زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے اس کا انکار کر دیں۔ یا رسول اللہ حکم دیں ہم اس قبیلے پہ چڑھائی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، جلد بازی نہ کرو۔ آپ نے حضرت خالد ابن الولید کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ آپ ایک فوج کا دستہ لے کر جائیں، اپنے ساتھ جوان لے کے جائیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے تحقیق کرنا، حملہ نہ کر دینا۔ اگر تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے پہ تیار ہیں تو منع ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، پھر کوئی بات نہیں کہنی۔ اور اگر وہ نہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ قتال ہے، جنگ کرنی ہے، پھر جنگ کرو۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حکم سے جوانوں کو لے کر مسلح نکل پڑے، اور حارث بن زرار کو بھی پتہ چلا، وہ بھی اپنے قبیلے سے نکلا اور راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب حارث بن زرار بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور خالد تو پھر خالد تھا، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، سیف الرحمان ہے، ولید بن المغیرہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ بھئی حضور پاک نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا خالد واللہ العظیم مجھے اللہ کی قسم ہے ہم نے تو ولید کی شکل ہی نہیں دیکھی کہ جائے کہ زکوٰۃ کا انکار کرتے، ہم تو انتظار میں ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ولید کو۔ اور وہ پھر حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا، ہم تو انتظار میں ہیں، اور سارا زکوٰۃ اکٹھا کر کے بھی لے آئے۔ تو الحمدللہ وہ جنگ بھی نہ ہوئی اور حقیقت حال جو تھی وہ بھی معلوم ہو گئی۔ اسی پہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی بہت اہم خبر لے کے آئے فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، تثبتوا، جم جاؤ، سوچو۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کسی قوم پہ حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس حال میں صبح کرو کہ پھر تمہیں شرمندگی ہو ہم نے تو مسلمانوں کو مار دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللہ، اللہ نے فرمایا جان لو تمہارے اندر میرا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری باتوں کو مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہاری رائے تو یہ تھی کہ حملہ کر دو، حملہ کر دو، حملہ کر دو۔ اگر تمہاری باتوں کو مان لیتے تمہارے ہاتھوں سے مسلمان ناحق قتل ہو جاتے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور یہ اشارہ ہے ان صحابہ کی طرف جنہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا تعمیل ہوگی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں ایمان کو زینت دے دی، سجا دیا، مزین کر دیا۔
اور کفر ان کے دلوں میں دور کر دیا، کفر سے کراہت پیدا کر دی، نافرمانی سے کراہت پیدا کر دی، فسوق سے کراہت پیدا کر دی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان مزین ہے، جو کفر سے دور ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان تمہارے دلوں میں رکھنا، ایمان کو مزین کرنا، تمہیں کفر سے ہٹا دینا، یہ بھی میرا فضل ہے۔ فضلا من اللہ و نعمتا، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا احسان ہے، یہ میری نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ سب سے پہلا احسان تو اللہ نے یہ کیا کہ تمہارے اندر حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں حضور کی نعمت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو ہر چیز دی ہے، لیکن کسی چیز میں احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ اللہ نے زمین دی، آسمان دیے، ستارے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظارے دیے، اللہ نے معقولات، مشروبات، مشمومات دیے ہیں، لیکن کسی چیز میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روٹی دی، احسان کیا، میں نے زمین بنائی، احسان کیا، میں نے آسمان بنائے، احسان کیا، میں نے ستارے سجائے، احسان کیا، میں نے چاند چمکایا، احسان کیا، میں نے سورج روشن کیا، احسان کیا۔ احسان کا ذکر کیا تو صرف ایک جگہ پہ کیا کہ میں نے تم لوگوں میں اپنا نبی محمد مصطفیٰ بھیجا۔ یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے حضور کا وجود جو ہے۔ وہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا احسان ہے ایمان والوں پہ۔ ایک تو میں نے رسول بھیجا، پھر رسول فرشتوں میں نہیں بھیجا، پھر رسول میں نے نوری نہیں بھیجا، پھر رسول میں نے جنوں سے نہیں بھیجا، میں نے رسول بھیجا تمہاری جنس میں سے، تم میں سے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، قریش میں سے بھیجا، بنو ہاشم میں سے بھیجا، تاکہ جس کو تم جانتے ہو، جس کی زندگی کو جانتے ہو، جس کی پیدائش کو جانتے ہو، جس کی صداقت، عدالت، امانت کو جانتے ہو، یہ میرا احسان ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا میں نے نبی بھیجا اور میرا نبی موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جب اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور ہم تمہیں کہہ چکے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے کسی بات میں جلد بازی نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر تمہاری باتوں پہ پیغمبر چلنا شروع کر دیں، میرے پیغمبر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے، میری نعمت ہے، اور میں نے صحابہ پہ جو فضل کیا ہے، اپنے ایمان والوں کو جو نعمت دی ہے، وجہ کیا ہے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کون انعام کا مستحق ہے۔ اللہ حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں پیغمبر بھیجنا ہے اور ان کو کیا کیا احکام عطا فرمانے ہیں۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یاد رکھو کہ اس آیات میں کچھ مشکلات بھی ہیں اور کچھ مسائل بھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی فاسق، یاد رکھو فاسق وہ ہوتے ہیں کہ کبھی تو اعتقادی طور پہ فاسق ہے، کافر ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ اسلام ہے، وہ فاسق ہے، حد سے نکل گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فاسق اعتقادی تو نہیں ہے لیکن عملی فاسق ہے۔ عملی فاسق کا کیا معنی؟ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، زانی ہے، فاسق ہے،
شرابی ہے فاسق ہے، قاتل ہے فاسق ہے، چور ہے فاسق ہے، تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی فاسق ہے۔ اچھا ایک لفظ یاد رکھو، ایک ہے فاسق، ایک لفظ ہے فاجر۔ فاجر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ علن اعلان کرتا ہے، کوئی شرم ہی نہیں، تو پھر وہ فاسق سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فاجر ہو جاتا ہے۔ اصل فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے نکلنا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کون ہے؟ فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جو ہے جنات میں سے ہے، لیکن اپنے اللہ کے احکام کو توڑ کے حد سے نکل گیا، ففسق۔ اچھا اسی طرح عربی میں چوہا جو ہے، چوہا جس کو تم کہتے ہو، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں فویسقہ، اس کا نام عربی میں ہے فویسقہ۔ فویسقہ مانا کہ چوہا بھی ادھر ادھر سے راستے بناتا ہے، کبھی ادھر سے نکل جائے گا، کبھی ادھر سے نکل جائے گا، کبھی ادھر سے نکل جائے گا، تو اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں فواسق، فویسقہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ اس کی آسان مثال سمجھ لو کہ مثلا داڑھی مڈانا، پہلی دفعہ جو مڈائے گا وہ تو صغیرہ ہے، لیکن جب اس کو بار 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 دہرائے گا اب کبیرہ ہو جائے گا، چونکہ قاعدہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ بار بار کرنے سے پھر گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر گناہ کبیرہ جو ہے وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھی داڑھی منڈانے والا ابتدائی طور پہ تو اس نے گناہ صغیرہ کیا، لیکن جب بار بار کر رہا ہے تو اب کیا بن گیا؟ کبیرہ۔ جب کبیرہ بن گیا تو کیا کہلایا؟ فاسق۔ اور اپنے اس جرم پر اتراتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے اور اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اب فاجر بھی ساتھ ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کیا فاسق جو ہے اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور فقہا رحمت اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں ہے اور اس کی خبر بھی قبول نہیں، لیکن وہ فاسق جو عملی فاسق ہے، اگر ایک آدمی فاسق بمانا کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر کافر کو ہم جھوٹا سمجھیں، کافر بھی سچی بات کہہ دیتے، جو عملاً فاسق ہے اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں آ گیا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتُهُمْ أَبَدًا، میرا مدنی جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے کبیرہ، اب ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہ مردود شہادہ ہے۔ اسی لیے محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اسماء الرجال کے علم پہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ لاکھوں راویوں کے حالات جو ہیں وہ امت کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ فلاں راوی، اب مثلا ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو وہ دیکھیں گے کہ میں نے یہ حدیث کس استاد سے پڑھی ہے، بھئی میں نے مثلا اپنے والد سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، حتیٰ کہ وہ سند لے جائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں گے کہ درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ فاسق تو نہیں، درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ مردود شہادہ تو نہیں، درمیان میں جو راوی ہے وہ متہم بالکذب تو نہیں۔
یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس علم پہ الحمدللہ مسلمانوں کو ناز ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی مذہب ایسا ریکارڈ نہیں پیش کر سکا کہ لاکھوں آدمیوں کو زندگی کے حوال سامنے رکھے ہوں۔ اور پھر حدیث پڑھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ حدیث کا کمال ہوتا ہے کہ جس کے سارے راوی جو ہے خیر القرون سے ہوں۔ حضور نے فرمایا نا کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ، میرے بعد تابعین۔ اور ایک روایت میں تبع تابعین بھی آ گئے کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو اب وہ سند جو ہے حدیث کی، جس میں ایک تبع تابعی ہوگا، ایک تابعی ہوگا، ایک صحابی ہوگا، اور پھر سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گی، سبحان اللہ، وہ سند عالی ہو گئی۔ اچھا، اسی لیے بعض اسناد جو ہیں وہ ثنائی ہوتی ہے، بعض اسناد جو ہیں وہ ثلاثی ہوتی ہیں، اور بعض اسناد جو ہیں وہ رباعی ہوتی ہے۔ کیا مانا کہ ہمارے اور حضور کے درمیان میں اگر 4 واسطے ہیں رباعی، 3 واسطے ہیں ثلاثی، 2 واسطے ہیں تو ثنائی، تو جتنے واسطے کم ہوتے جائیں گے سند اونچی ہوتی جائے گی۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ہے، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ضعف شدید ہے یا ضعف قریب ہے، جرا مبہم ہے یا جرا مفسر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، ایسے تماشا بنا دیا۔ اور جی فلاں کتاب میں تو ساری ضعیف حدیثیں ہیں، ماشاءاللہ جی، پھر تو ترمذی شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، نسائی میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، ابن ماجہ میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اور ابو داؤد میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اور بعض علماء نے تو لکھ دیا کہ ابن ماجہ میں جو ہے موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی بات ہوتی ہو جی، فلاں مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور ساری ضعیف روایت ہے، ساری ضعیف روایت، ساری ضعیف روایت۔ یہ اعتراض کرنے والے کی جہالت ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ جس مولوی نے کتاب لکھی ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی روایت پیش کی ہے یا دوسری کتابوں سے نقل کی ہے۔ اگر اس نے دوسری کتابوں سے نقل کی ہے تو وہ سارے فتوے ان کتابوں والوں پر بھی تو لگاؤ نا، وہ ترغیب پر بھی لگاؤ، ترہیب پہ، منذری پہ لگاؤ، وہ جو علماء کی تعلیقات ہیں ان پہ لگاؤ، جو مراسیل ہیں ان پہ لگاؤ۔ یہ تو نہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو اور بڑے کے آگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے، اب ہم یہاں بولیں گے تو پھر تو لوگ گردن پکڑ لیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بہت بڑا مشکل علم ہے، علماء کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سونے کا زیور بنانا ہو تو لوہار نہیں بنا دے گا، جیسے آپ نے لوہے کی کڑھائی بنانی ہو تو درخان نہیں بنا دے گا، جیسے آپ نے گھڑی بنوانی ہو تو آپ کو لوہار نہیں بنا دے گا، گھڑی ساز ہی بنائے گا، مربیہ جو ہے وہ مربی ہی بنائے گا۔ اسی طرح حدیث قرآن کا علم جو ہے وہ اہل علم کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ضعیف کیا ہوتا ہے، ضعف قریب ہے، ضعف شدید ہے، اس کے راوی پر جرا مبہم ہے کہ جرا مفسر ہے، اور پھر کیا یہ راوی خیر القرون کے زمانے کا تو نہیں؟ اسی لیے اب ایک آیت پڑھ کے آپ چلے جائیں، لیکن اس میں تو بہت بڑی مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اسباب نزول میں ذکر آ گیا ہے ولید ابن عقبہ کا، اور ولید صحابی ہے، ولید جو ہے وہ صحابی ہے، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان جاکم فاسق بنبأ، تو صحابی کو فاسق کیسے کہا گیا؟ صحابی تو فاسق ہوتے نہیں۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں۔
اسی لیے یہ قاعدہ ہے کہ جہالت الصحابی لا یضر، یعنی اگر سند میں ایک آ جائے کہ ان رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ایک ایسے بندے نے بیان کی ہے جس نے سرکار دو جہاں کی صحبت پائی ہے، نام نہیں ہے لیکن وہ ضرر نہیں ہوگا سند مانا ہے وہ صحابی ہے، جب صحابی ہے تو سچا ہے۔ اگر صحابی کے علاوہ آئے کہ ان رجل نام نہیں ہے لم یسم، تو کہیں گے مجہول ہے یہ راوی، اس کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ لیکن اگر صحابی ہو لیکن نام نہ آئے کوئی حرج نہیں، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو یہاں لفظ آ گیا فاسق کا۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں، اس کے علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، علماء متقدمین نے، سلف صالحین نے، مفسرین کرام نے بہت بڑے جوابات دیے ہیں۔ آسان میں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن جن لوگوں کو ان پر پڑھنا ہو تو پھر وہ بڑی بڑی تفسیر ابن کثیر کے علاوہ تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر روح المعانی دیکھیں، اسی طریقے سے دیگر تفاسیر دیکھیں، تفسیر کبیر دیکھیں، اور بڑی تفاسیر ہیں ماشاءاللہ، پھر جا کے ان پر وہ ساری باریکیاں کھلیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں قرآن نے نام تو نہیں لیا نا کہ ولید ابن عقبہ جو ہے فاسق ہے، تو لفظ ہے ان جاءکم فاسقن، اتفاق یہ ہے کہ واقعہ یہ ہوا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ولید تو صحابی ہے، اگر صحابی کی ایک غلط خبر پر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو جب خبر دینے والا بھی فاسق ہو تو بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھانا۔ انہوں نے کہا یہ معنی نہیں کہ ولید فاسق تھا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فاسق کا کیا معنی تھا؟ گناہوں پر کھلا، گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو ولید کا کون سا پہلے گناہ ہے جس کی وجہ سے قرآن اس کو فاسق کہے؟ اس کی تو یہ پہلی غلطی ہے، اس سے پہلے تو اس نے کوئی گناہ کیا نہیں کہ اس کو ہم فاسق کہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اس کی سبب یہ ہے اتفاق سے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے علماء نے دیا ہے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ محفوظ تو ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، صحابہ سے بھی گناہ ہو سکتا، لیکن اللہ ان کو ان کے گناہ پہ توفیق دے دیتے ہیں، توبہ کی وہ توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی لبابہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جناب مجھے کوئی نہ چھوڑے جب تک کہ میری معافی نہ ہو، جب تک مجھے اللہ معافی نہ دے مجھے کوئی نہ چھوڑے، ستون سے بندھا ہوا ہے۔ ایک صحابی سے گناہ ہوا، حضور کے پاس خود آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کریں۔ تو صحابہ کا یہ مقام ہے کہ گناہ تو ان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ زمانے قدیم سے خبر ہے، تو اللہ جانتے تھے کہ کسی صحابی کا جو صحیح معنی میں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے ان کا خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر غلطی ہو گئی ہم ان کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت حسان جیسا آدمی ہے جو شاعر محمد مصطفیٰ ہے، جو عاشق محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی کہ وہ بی بی عائشہ کی تہمت میں شریک ہو گیا، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، حد کا حکم آ گیا۔ حضرت مصطح بدری صحابی ہے لیکن اس سے بھی غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کہا صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ولید سے بھی غلطی ہو گئی۔
لیکن اس کے بعد جب حقیقت حال کھل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو لہذا اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کی وفات کے بعد کسی کو ہم گناہگار کہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، اسی طرح اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے علماء نے فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، غلطی نہ ہوتی تو یہ ضابطہ کیسے بنتا، یہ دین کا حکم کیسے جاری ہوتا؟ تو بعض علماء نے اس کا یہ جواب عطا فرمایا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ ان آیات کا سبب نزول یہ ہے، ورنہ نہ ولید پہلے فاسق تھا نہ ولید بعد میں فاسق تھا. اس نے تو اپنے عقل کے مطابق سچی بات کی تھی، اس کے دماغ میں آیا تھا کہ میرے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں. جو اس نے صحیح سمجھا وہ حضور کو بتا دیا، اور حضور پاک نے تحقیق فرمائی، حضرت خالد کے ذمے لگایا، تحقیق میں مسئلہ کھل گیا. اللہ پاک نے صحابہ کو جنگ سے محفوظ رکھا اور ان کے ہاتھوں سے کوئی بندہ بے گناہ نہیں مارا گیا. یہ سارا انعام کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں. یہ آخری دو صفتیں کیوں ذکر کی گئیں کہ کوئی آدمی میرے مدنی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کرے. اللہ فرماتے تم جانتے ہو یا میں علم والا ہوں؟ اگر ان کے ذمے عیب ہوتے تو میں محمد کا ساتھی بنا دیتا. علم والا میں ہوں، حکمت والا بھی میں ہوں. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم محمد مصطفیٰ کے دوستوں پہ اعتراض کرو. اسی لیے میرے آقا نے وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ اللہ اصحابی، خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، وَلَا تَجْعَلُوهُمْ مِنْ بَعْدِي غَرَضًا، میری وفات کے بعد صحابہ کو اپنے تیروں کا ہدف نہ بنا لینا. مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں. وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جو صحابہ کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا دل دکھاتے ہیں، اور جو مدنی کا دل دکھاتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لے. تو اس لیے ان آیات میں یہ احکام ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں حضور پاک کی صحیح محبت، اطاعت، ادب اور عشق نصیب فرمائے. کہتے جی کہ جنازہ اگر نماز نہیں ہے تو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہونا چاہیے. واہ بھائی واہ، اللہ نے اچھا عقل دیا. تو طواف بھی نماز نہیں ہے جناب، یہ بے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن شریف کی تلاوت بھی نماز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ پاک آدمی ہاتھ لگائے. یہ کیا دلیل ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ایسے ٹکرے مارتے رہتے ہو. تہجد جو ہے 8 رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن کوئی زیادہ پڑھے منع نہیں ہے. 100 رکعت پڑھ لو. کوئی آدمی اگر ٹائم ہی نہیں ملا صرف 2 رکعت پڑھی ہے وہ پڑھ لو. سنت یہ ہے کہ 8 رکعت تہجد پڑھے، 3 وتر پڑھے، اور تہجد جو ہے وہ 4 رکعت کر کے پڑھے. چونکہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ امہات المومنین فرماتی ہے کہ کان یصلی 4 حضور 4 رکعت کٹھی پڑھتے تھے. کہتے ہیں جی کہ حمام میں بالٹی رکھی ہوتی ہے، اس میں پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ پڑے. مسواک جو ہے وضو کے وقت وضو سے پہلے استعمال کرنا چاہیے. احناف کے نزدیک یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اند صلاۃن کا معنی ہے اند وضوء صلاۃن، ہر نماز کی وضو کے وقت کیا جائے. جیسے قرآن کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اب وضو کرو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نماز میں کھڑے ہوں وضو بعد میں کریں.
معنی یہ ہوتا ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پہلے وضو کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ میں آنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر آئے تو گناہ بھی تو نہیں ہے نا۔ معنی یہ ہے کہ عورت کو جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنا واجب نہیں، لیکن اگر آ جائے سبحان اللہ کیوں نہ پڑھے، بھی حرم میں موجود ہے، 8 دن کے لیے مکہ نصیب ہوا ہے، جمعہ چھوڑ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، یہ کہاں کا مسئلہ ہے بھائی؟ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزریں۔ پورے مسجد المحرم یعنی پورے مکے میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا، لیکن مسجد نبوی میں جو 1000 یا 50,000 وہ صرف مسجد نبوی کے اندر حکم ہے، باہر کی مسجد میں حکم نہیں ہے، کیونکہ اس پورے علاقے کو قرآن نے حرم نہیں کہا۔ اگر میاں بیوی مدینے سے آئے عمرے کی نیت کر کے، بیوی مکے پہنچی تو حیض آ گیا تو بالکل اپنے مکان میں بیٹھی رہے، ایام پورے کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ اگر وہ غسل کرے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پاک تو ہونا ہے نا عمرہ کرنے کے لیے۔ خوشبو والا صابن نہ ہو، شیمپو نہ ہو، سادہ صابن سے کوشش کرے کہ بال نہ ٹوٹے، ٹوٹ گئے کوئی بات نہیں۔ اگر وطن جانے پہلے آ جائے، ماہواری ختم نہ ہو تو اس پر دم بھی ہوگا، عمرہ کی قضا بھی ہوگی، لہذا سیٹ آگے کرائے۔ اب سارے مسئلے یہ تو نہیں کہ سیٹ بھی آپ کو مولوی صاحب چینج کروا دیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے تو وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہے، مولانا کا لفظ استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، ورنہ لفظ مولانا کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مولانا کا لفظ جو ہے صرف اللہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی ولی بھی ہے، مولا کا معنی ناصر بھی ہے، اور خود حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ۔ بہرحال اگر آپ کو طواف کرتے ہوئے پیشاب کے قطرے کا شک ہوا تو کچھ نہیں، حقیقتاً نکل گیا ہے تو آپ وضو کر کے پورا کریں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیا تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دیا ہے؟ نہیں۔ آپ کوئی واقعہ مجھے سنائیں کہ کسی آدمی نے کہا ہو کہ میں بہوش و حواس بسلامتی ہوش و حواس خمسہ محترمہ بیگم صاحبہ آج میرا دل آپ کو ٹوٹ کے چاہنے کو دل کرتا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرمائیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا بے وقوف غصے میں دے گا، ہو گئی طلاق۔ کاغذ بیوی کو دے دیا، بیوی نے سسر کو کسی کو دے دے، جب خاوند نے طلاق دے دی ہو گئی، اب بہانے نہ بناؤ، بیوی حرام۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، نکاح، طلاق اور عتاق۔ حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ڈرامے میں جیسے میاں بیوی بن جاتے ہیں اور طلاق دیتے، طلاق ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے کندھا نہیں نکالا کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت بوڑھی ہے تو آ سکتی ہے عورتوں کے ساتھ۔ عورت نے طواف کیا، صفا نہیں کی، کمرے میں چلی گئی، احرام نہیں کھولا، دوسرے دن جا کے صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 عورتیں ہیں، ہوٹل سے حرم اکیلے آتی ہیں، طواف اکیلے کرتی ہیں، کوئی حرج نہیں، سفر تھوڑا ہے، سفر منع ہے اکیلے۔
نماز میں پاؤں جو ہے بالکل زمین پہ رہیں انگلیاں، چونکہ آدمی یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے، اگر ایک اعضاء اٹھا لو گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ طواف کرتے ہوئے قرآن لے کے پڑھیں کوئی حرج نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ وہ چیزیں پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ 1907 تک عید میلاد کا جشن مناتے تھے، تو یہ تو شروع بھی 600 سال بعد ہوا ہے نا، اگر 1907 تک ہو تب بھی بدعت ہے۔ اگر ایک حنفی مسلک پہ ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، ٹائم موجود ہے، وہ 2 رکعت طواف کے پڑھ لے، جائز ہے۔ کہتے کہ بعض اوقات عورت کہہ دیتی ہے کہ میں جاوید بھائی کے گھر سے بول رہی ہوں، جاوید تو اس کا شوہر ہے، وہ تمہارا بھائی کہہ رہی ہے، اپنا بھائی نہیں کہہ رہی، بلا وجہ نہ اس کو خراب کرو۔ کیا کہے تم؟ جاوید تمہارے دشمن کے گھر سے بول رہی ہوں، کیا کہے مجھے بتاؤ؟ وہ بے وقوف تمہارا بھائی کہہ رہی ہے، اپنا بھائی تھوڑا کہہ رہی ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل سے پہلے اگر وضو کر لیں وضو ہو گیا۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے کھجور لے جائیں اور انڈیا میں اپنے ہمسائے ہیں ہندو، ان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ مدینہ شریف میں جو کافر رہتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے کھجور، کہ بنی قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے بڑے بڑے باغ تو ان کے تھے جو کوئی یہودی تھے۔ سجدے کا، سجدہ تلاوت میں کوئی سلام نہیں ہوتا، سجدہ کرو بس۔ کہتے جی کہ ایک حدیث ہو جس میں رفع یدین کرنے کا حکم نہ ہو، ایک نہیں 6 حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، عبداللہ ابن مسعود سے ہے، مسلم میں حضور نے حکم دیا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ ماں باپ کے لیے عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ طواف کے 2 رکعت بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لو۔ کعبے کو نہ چومیں، حجر اسود کو چومیں۔ زمزم کے پانی سے کھانا بنا لیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرہ ہم روز کریں، تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، چاہے دن میں 10 بھی کر لو، لیکن افضل یہ ہے طواف زیادہ کرو۔ بدعت نہیں ہوتی، بدعت ہوتی ہے۔ بدعت دین میں نیا کام بنانا، فاسق کا معنی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم 1 الائچی کھا گئے تو آپ 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ اگر ہم عمرے پہ آئے ہیں، جب ملک جائیں طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں۔ احرام میں حیض کے غسل کرنے کے لیے عورت صابن استعمال نہ کرے تو سادہ کرے، جیسے کپڑے دھونے والا جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر ایک عاقل بالغ لڑکی نے خود گولی مار کے خودکشی کر لی، کافر تو نہیں ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن کافر تو نہیں، اللہ قادر ہے بخش دے۔ نفلی طواف جس کے لیے کریں۔ طواف نساء شیعہ کا ہوتا ہے، اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ وضو میں پانی جو ہے پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا دھونا ہے۔ ساری زندگی حضور نے دھویا ہے، مسح نہیں فرمایا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو چومتا چاٹتا ہے، تم جانو بیوی جانے، مولوی مکی سے پوچھو گے۔ اگر شادی ادھر کریں، کدھر کرو، ادھر کرو، جدھر کرو، تم جانو، تمہاری شادی جانے۔
باندی سے ازدواجی زندگی بغیر نکاح کے جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن باندی تو ہو نا، پہلے جہاد تو کرو نا، مرو تو صحیح نا اللہ کے راستے میں، بچو گے تو انشاءاللہ پھر باندیاں بھی ملیں گی۔ جب جہاد نہ رہا تو باندیاں بھی نہ رہیں۔ یہ باندی تھوڑی ہوتی ہے کہ نکرانی رکھ لو باندی ہو گئی، یا کسی غریب کی جا کے لڑکی خرید لو 2 لاکھ روپے میں باندی ہو گئی، یہ تو حرام ہے۔ باندی وہ ہوتی ہے جب مسلمان کسی اپنے امیر المؤمنین کی قیادت میں احکام شریعت کے مطابق اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کریں گے، اللہ فتح عطا فرمائیں تو مال غنیمت ہوگا، ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ مل کر یمین ہوں گی، انہی مجاہدین میں تقسیم ہوں گی، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ پورے عالم اسلام پہ رحم فرما۔